زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم الحدیث کا موضوع جو ہے وہ روایات ہیں جو اس علم کے اندر بیان کی جاتی ہیں، یعنی اس اعتبار سے کہ وہ روایات متصل ہیں یا منقطع ہیں۔ تو یہ اعتبار اور حیثیت ملحوظ ہوا کرتی ہے روایات کے اندر کہ جو بھی روایت بیان ہو رہی ہے تو بیان کرنے والے سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس میں اتصال ہے یا کہیں کوئی انقطاع تو نہیں۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ علم الحدیث کا جو موضوع ہے وہ المرویات من حیث الاتصال والانقطاع، المرویات من حیث الاتصال والانقطاع، یہ اس علم کا موضوع ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس علم کی تدوین، تو اس کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ تدوین کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کو تحریر میں لانا اور اس کو لکھت میں لانا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس کو جو تحریر میں لایا گیا وہ کب یہ عمل شروع ہوا، اس کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ عہد رسالت میں ہی احادیث کو لکھا جاتا تھا۔ چنانچہ اس کے بارے میں کافی روایتیں موجود ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک انصاری صحابی تھا، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کی باتیں سنتا ہوں، مجھے بہت عجیب بھی لگتی ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن مجھ سے یاد نہیں ہوتی، میں سنتا ہوں پھر بھول جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا استعن بیمینک، استعن بیمینک واوما الی الخط، یعنی ہاتھ سے اشارہ لکھنے کی طرف کیا، زبان سے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے مدد لے لو، یوں دائیں ہاتھ سے مدد لے لو، دائیں ہاتھ سے مدد لے لو، یعنی انگلی سے اشارہ لکھنے کی طرف کیا، اور زبان سے حکم یہ دیا کہ دائیں ہاتھ کا تعاون لے لو۔ استعن بیمینک واوما بیدہ الی الخط، تو ہاتھ سے اشارہ لکھنے کی جانب کیا، زبان سے فرمایا کہ آپ دائیں ہاتھ سے مدد لے لیں۔ اس حدیث پاک سے بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ بھلی میری باتوں کو تم لکھو۔ اس طریقے سے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ مجھے بھی پیش آیا کہ اللہ کی نبی کی باتیں میں سنتا بھول جاتی، تو جب میں نے عرض کیا کہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ چیزیں تو بھول جاتی ہیں، ذہن سے نکل جاتی ہیں، فرمایا اکتبوا ولا حرج، کوئی حرج کی بات نہیں، جو باتیں میں بیان کروں لکھا کرو۔ تو اس صحابی رافع بن خدیج کو بھی لکھنے کا حکم دیا۔ تو اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کی باتوں کو نوٹ کیا کروں؟ فرمایا ٹھیک ہے، تم بھلی لکھو۔ چنانچہ وہ لکھنا جب شروع کیا تو بعض صحابہ کرام نے ان کو یہ کہا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی آخر انسان ہیں اور انسان کے احوال مختلف ہوتے ہیں، کبھی غصے کی حالت ہے اور کبھی رضا کی حالت ہے۔ اب کیا پتا کہ غصے کی حالت میں کون سے الفاظ منہ مبارک سے نکلیں، تو ہر قسم کی چیز اگر آپ لکھیں گے تو یہ لکھنا مناسب نہیں ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ نے یہی بات آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے جو رفقا ہیں اور جو میرے کلاس فیلو ہیں وہ سب میرے اوپر ناراض ہیں کہ آپ نے ایسا مطالبہ کیا کیوں؟ فرمایا اکتب، اے عبداللہ لکھ، فإنہ لا یخرج لا یخرج، اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا کہ لا یخرج منہ الا حق، کہ منہ مبارک سے حق بات ہی نکلے گی، لہذا یہ ہے کہ اس کی تم پرواہ نہ کرو، تم جو ہے لکھو۔ تو اب اس قسم کی روایت سے مراجعاتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی لکھنے کا معاملہ تھا، لیکن
اس کے خلاف ایک دوسری روایت ملتی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ روایت مسلم شریف میں ہے، جس میں یہ فرمایا کہ لا تکتبوا انی غیر القرآنی، بس قرآن لکھا کرو، قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہ لکھو۔ من کتب انی غیر القرآن فلیمحوہ، جس نے غیر القرآن مجھ سے لکھا ہے چاہیے کہ اس کو مٹا دے۔ اور من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا تو جہنم میں اپنی جگہ بنا لے۔ تو یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ اس روایت میں بظاہر لکھنے سے روکا گیا، لیکن علماء نے اس میں بہت بڑی بحث فرمائی ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے اشارہ فرمایا کہ یہ روایت جو مسلم میں آ گئی ہے اور اس کو کسی راوی نے مرفوع کر کے بیان کیا ہے، لیکن اس کا مرفوع ہونا معلول ہے، اس کا مرفوع ہونا معلول ہے، معنی اس روایت میں یہ علت ہے کہ یہ مرفوع نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں، یہ قول ہے ابو سعید خدری کا۔ کسی راوی نے صحابی کی بات کو اللہ کے نبی کی بات بنا دیا اور موقوف کو مرفوع کر دیا۔ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ روایت جو مسلم شریف میں ہے مرفوع نہیں ہے بلکہ موقوف ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں یہ اس کا مرفوع ہونا معلول ہے۔ نمبر 2، اگر اس روایت کو صحیح بھی کہا جائے تو پھر یہ کہیں گے کہ یہ پہلے دور کی روایتیں بعد میں جو صحابہ کرام کو اجازات مل گئیں تو مانا اس سے گویا یہ روایت منسوخ ہو گئی۔ تو پہلا جواب یہ کہ معلول ہے، دوسرا جواب یہ کہ منسوخ ہے، تیسرا جواب یہ ہے کہ مانا اس کی تطبیق یوں دی جا سکتی ہے کہ یہ منع تھی عوام کو اور اجازت تھی خواص کو، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ قرآن کریم کے نزول کا زمانہ تھا اور قرآن کریم ایک فصیح بلیغ کلام اللہ کی صفت، جس کے فصاحت بلاغت میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی جو احادیث مبارکہ بیان فرمایا کرتے تھے تو اس میں معانی تو من جانب اللہ تھیں، لیکن الفاظ اللہ کے نبی کی طرف سے تھے، تو اللہ کے نبی بھی بہت بڑی فصیح تھی۔ تو اب یہ جو پہلا زمانہ ہے قرآن کریم کو لکھا جا رہا تھا، اس زمانے میں اگر احادیث کو بھی لکھا جاتا تو پھر یہ ابھی صحابہ کرام فی الحال قرآن کریم کی فصاحت بلاغت سے مانوس نہیں ہوئے تھے۔ ایسے حالات میں اگر احادیث کو بھی لکھا جاتا تو خلط پیدا ہو جاتا، تو اس وجہ سے معنی وقتی طور پہ عوام کو تو روکا، خواص کو اجازت دی گئی جو قرآن کریم کے فصاحت بلاغت سے واقف تھے، گویا ان کو اجازت دی گئی، خواص کو روکا گیا۔ تو یہ تیسرا جواب ہے۔ یا چوتھا جواب جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پہلے دور کی بات ہے جب لوگ ابھی قرآن کریم کی فصاحت بلاغت سے مانوس نہیں تھے، اور بعد میں پھر سب کو اجازت دی گئی کہ تم جو ہے پھر لکھو۔ تو یہ 4 جواب ہیں مسلم کی روایت کے۔ بہرحال میرا اس وقت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عہد رسالت میں بھی احادیث کو لکھا جاتا تھا اور صحابہ کرام اس کو لکھتے تھے، چنانچہ اس کے بارے میں بہت بڑے ثبوت ہیں، اور پھر کچھ بات بھی لمبی ہو جائے گی۔ مختصر اشارہ میں کر رہا ہوں کہ ابو جحیفہ نے حضرت علی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، هل عندکم شیء غیر کتاب اللہ، کیا آپ کے پاس قرآن کریم کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ فرمایا لا الا فہم اوتی رجل مسلم او باقی هذه الصحیفہ، کہ نہیں، یعنی کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ قرآن کے علاوہ بھی ہمارے ہاں کوئی آسمانی کتاب ہے۔ نہیں بھائی، آسمانی کتاب تو نہیں، ہاں ایک وہ فہم ہے جو اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کو قرآن کے اوپر عمل کے نتیجے میں عطا فرماتے ہیں، تو الحمدللہ فہم قرآن ہے، یا پھر وہ چیز ہے جو اس صحیفہ میں ہے۔ پھر اشکال پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں صحیفے میں کیا ہے۔ فرمایا اسی میں جو ہے وہ یعنی فقاط الاسیر ولا یقتل مسلم بکافر، اور اس میں جو ہے دیات وغیرہ کی تفصیلات ہیں، اور اگر مسلمان کہیں قیدی ہو جائے تو اس کو کیسے چھڑوایا جائے، ولا یقتل مسلم بکافر، اور کسی مسلمان کو کافر کے عوض میں قتل نہیں کیا جائے گا، تو اس قسم کی تفصیلات ہیں۔
جو حضرت علی نے لکھ کر کے رکھی تھیں اور وہ تلوار کے میان میں رکھا کرتے تھے۔ اس طریقے سے اور بھی کئی صحابہ کرام نے اپنے صحیفے بنا کے رکھے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمرو بن عاص مشہور صحابی ہے جس کا بھی میں نے ذکر کیا، انہوں نے بھی احادیث مبارکہ کو ترتیب دیا تھا، تو ایک کتاب کیا بن گیا تھا جس کا نام رکھا تھا الصحیفۃ الصادقہ۔ الصحیفۃ الصادقہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا صحیفہ ہے جس کا نام بھی یہ رکھا تھا کہ سچا صحیفہ۔ تو بہرحال اب اس صحیفے کی روایتیں سیاست کے تمام کتب میں موجود ہیں مختلف جگہوں میں۔ تو بہرحال اس طرح اور بھی صحابہ کرام نکال کرتے تھے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عہد رسالت میں بھی حدیث احادیث کو لکھا جاتا تھا، لیکن یہ لکھنا کیف متفق تھا۔ اس لکھنے میں مقصد فقط یہ تھا کہ بات یاد ہو جائے۔ اس لکھنے سے مقصود فقط حفظ تھا، باقی نہ تو کوئی کتاب کا اہتمام، نہ کوئی کاغذ کا اہتمام، نہ کتابی شکل دینا مقصد، نہ کوئی کتاب بنانا، نہ کوئی کتابی ترتیب، نہ اس میں کوئی کتاب کا عنوان، نہ کوئی ابواب کا عنوان۔ تو بس جو چیز ہاتھ میں آ گئی، کبھی ہڈی پر لکھ دیا اور کبھی جو ہے چمڑے پر لکھ دیا اور کبھی پتھر پہ لکھ دیا، کبھی جانور کے شانے پر لکھ دیا، بس جو چیز مل گئی اس پر لکھ دیا۔ تو یہ پہلا جو زمانہ ہے، تو اس میں لکھنے سے مقصد فقط یہ تھا کہ احادیث محفوظ ہو جائیں، بس مقصد حفاظت تھی۔ اس کے بعد پھر یعنی دوسرا مرحلہ جو حقیقت میں وہ تدوین کا پہلا مرحلہ ہے، لیکن اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دوسرا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ تدوین کا پہلا مرحلہ ہے۔ یہ پہلا مرحلہ اس وقت عمل میں آیا جب صحابہ کرام نے کافی اسفار بھی کیے اور کافی جنگیں بھی عمل میں آئیں، جس میں صحابہ کرام کی کافی شہادتیں بھی ہوئیں۔ تو بالکل آخری پہلی صدی کے آخر میں خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور حکومت میں پھر اس کا اہتمام فرمایا اور پوری اپنی قلم رو میں اور پوری اپنی مملکت میں، پوری حکومت میں یہ آرڈر دے دیا کہ جس کے پاس احادیث کا علم ہے اس کو لکھے اور لکھ کر کے دارالخلافہ میں پیش کرے۔ چنانچہ ملک کے ہر شہر میں اور بڑے بڑے کبار جو علماء تھے سب کو اس قسم کے آرڈر جاری کیے گئے۔ صحیح بخاری کتاب العلم میں آپ پڑھیں گے کہ ابو بکر بن محمد بن عمر ابن حزم ان کو بھی لکھا اور ابن شہاب زہری کو بھی لکھا، اور یہ ابو بکر بن محمد بن عمر ابن حزم کو یہ لکھا کہ انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ فانی خفت دروس العلم وذہاب العلماء، کہ دیکھو جو آپ کے پاس احادیث ہیں ان کو لکھو۔ ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ فانی خفت دروس العلم، مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ علماء کے وفات سے علم مٹ جائے گا۔ خفت دروس العلم وذہاب العلماء، لہذا احادیث کو لکھو۔ ایسے احکام بڑے بڑے جو علماء تھے سب کو دیے گئے۔ اور امرہ بنت عبد الرحمن یہ عائشہ صدیقہ کی بھتیجی تھی، بہت بڑی عالمہ تھی اور عائشہ صدیقہ کی تلمیذ بھی تھی، تو اس کے لیے خصوصی حکم جاری کیا کہ امرہ کی جو مرویات ہیں وہ بھی دارالخلافہ میں پیش کی جائے۔ تو اس دور میں یہ سن 101 میں عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہے۔ تو پھر ابو بکر بن محمد بن عمر ابن حزم جو حزمی کے نام سے مشہور ہے، جن کی سن وفات 120 ہجری ہے، ان نے اپنے مسودے تیار کیے، لیکن اتفاق ایسا کہ خلیفہ کی وفات پہلے ہو گئی، دارالخلافت میں ان کا مواد پہنچ نہیں سکا۔ باقی ابن شہاب زہری، محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب زہری باقاعدہ جتنی مرویات ان کے پاس تھی بڑے دفتر لکھ دیے اور سارے احادیث کو یعنی ایک تحریر میں لا کر دارالخلافت میں انہیں پہنچا دیا۔ اس طرح ملک کے دیگر علماء کی پاس جو روایات تھیں وہ بھی حکومت کے پاس جمع ہو گئی تھیں۔ لیکن یہ جو دور ہے، اس دور میں بھی مقصد صرف یہ تھا کہ ایک کتابی شکل دینا،
پہلے دور میں عہد رسالت میں جو لکھا گیا اس میں مقصد فقط یہ تھا کہ احادیث محفوظ ہو جائیں، یہاں مقصد صرف یہ تھا کہ ان کو کتابی شکل ملے، لیکن آگے مرحلہ تبویب کا ہوتا ہے۔ تبویب کا مختصر مقصد سمجھا دوں کہ کوئی پورا ایک کتاب لکھ دیا جائے، مثلا اس میں ایک کتاب رکھا جائے، پھر کتاب کے نیچے ابواب رکھے جائیں، جیسے ابھی آپ پڑھیں گے کتاب الطہارت ہے، اس کے نیچے ابواب ہیں، کتاب الزکوٰۃ ہے، اس کے نیچے ابواب ہیں، کتاب الصلاۃ ہے، اس کے نیچے ابواب ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں یعنی الکتب والابواب، الکتب والابواب، کہ یعنی ایک کتاب میں کتابیں ہوں، پھر کتابوں کے نیچے ابواب ہوں، یا اس کو کبھی یوں بھی تعبیر کرتے ہیں الابواب۔ جب یہ لفظ میں بولوں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ معنی یعنی اس کو الابواب کہا جاتا ہے، یعنی کسی کتاب کے اندر مرویات کو فقہی ترتیب پر مرتب کرنا، کسی بھی کتاب میں روایات کو فقہی ترتیب پر مرتب کرنا۔ مثلا جو روایتیں طہارت سے متعلق ہیں ان کو کتاب الطہارت میں رکھا جائے، جو روایتیں نماز سے متعلق ہیں اس کو کتاب الصلاۃ میں، جو روایتیں زکوٰۃ سے متعلق ہیں اس کو کتاب الزکوٰۃ میں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے الابواب، یا اس کو کہا جاتا ہے الاحکام، کبھی اس کو السنن بھی کہتے ہیں، اس کو الکتب والابواب بھی کہتے ہیں۔ معنی کسی کتاب کو فقہی ترتیب پر مرتب کرنا، اس کا آسان عنوان ہے الابواب۔ تو پہلے میں نے عرض کیا کہ خلیفہ عادل کے حکم پر احادیث کو لکھا گیا، لیکن مقصود فقط کتابی شکل تھی، بس جو روایت جہاں آئی ان کو لکھ دیا، اس میں یعنی کتابوں کی اور ابواب کی کوئی ترتیب نہیں تھی۔ تو یہ دوسرا دور جو میں نے عرض کیا کہ تدوین کا باقاعدہ جو دور ہے وہ یہ پہلا دور ہے تدوین کا، جو باقاعدہ احادیث کو لکھا گیا اہتمام کے ساتھ۔ یہ سلسلہ چلا، اس کے بعد پھر دور آیا، یہ تقریباً یعنی 143 کے بعد یہ کام عمل میں آیا، کیونکہ بات یہ ہے کہ ویسے پہلے بھی کام حدیث پر ہوا کتابی شکل میں یا ابواب پر، کتابیں پہلے بھی لکھی گئیں لیکن بہت کم، باقاعدہ جو کام ہوا وہ 143 کے بعد۔ وجہ یہ ہے کہ 132 میں تو یہ بات ہو گئی کہ حکومت میں انقلاب آیا، کہ 132 تک یہ خلافت بنو امیہ رہی، اور اس کے بعد پھر یہ ایک اسلامی حکومت میں بہت بڑا ایک انقلاب آیا، جس میں خون بہائے گئے، قتل و قتال ہوا، جنگ و جدال ہوا، اور حکومت جو ہے اس میں تبدیلی آئی، اور بنو امیہ سے انتقال بنو عباس کی طرف ہوا، پھر عباسی دور شروع ہوا۔ تو یہ سن 132 میں ہوا۔ تو 132 کے بعد چونکہ دیکھیں جب ملکی حالات خراب ہو جاتے ہیں تو اوباش قسم کے لوگ فساق فجار ان کو موقع ملتا ہے کہ لوگوں کے عقائد بھی خراب کرتے ہیں، اعمال بھی خراب کرتے ہیں، اخلاق بھی خراب کرتے ہیں۔ تو اس دور میں عمر بن عبید اور واصل بن عطا انہوں نے اعتزال کی بنیاد رکھی، معتزلہ کا گروہ پیدا ہو گیا، اور اس طریقے سے اسی دور میں جہن بن صفوان نے یعنی تعطیل صفات کا قول کیا کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک، وہی دور ہے کہ اللہ کے لیے کوئی صفت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صفات سے معطل ہے، نہ وہ اس میں حیاتی ہے، نہ قدرت ہے، نہ سمع ہے، نہ بصر ہے، نہ ارادہ ہے، نہ مشیت ہے، نہ سمجھا کہ تکوین ہے، بس اللہ وحدہ لا شریک کی صفات مانیں گے تو پھر یہ تو بہت سارے خدا ہو جائیں گے۔ تو لہذا گویا کہ اپنی توحید کو یعنی پیش کیا کہ ہم موحد ہیں، اور صفات کا انکار کیا، خلق قرآن کا قول کیا۔ یہ قرآن کریم جو ہے مخلوق ہے، اللہ کا کلام تو ہے لیکن مخلوق ہے۔ تو بہرحال انہوں نے تعطیل صفات، تو یہ گروہ بن گیا معطلہ، اور انہوں نے اعتزال کی بنیاد رکھی تو وہ بن گئے معتزلہ۔ تو جہاں بن صفوان جو ہے یہ بانی ہے
یعنی معطلہ کا. اس کے بعد اسی دور میں ان کی بالکل برعکس، ان کے الٹ، پھر یہ مقاتل بن سلیمان مفسر، اب یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے ان کی تردید میں اتنا بڑا غلو سے کام لیا کہ انہوں نے صفات کا ایسا اقرار کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا تجسم ثابت ہو جائے کہ خدا دیکھتا ہے جس طرح ہماری آنکھیں، اللہ سنتا ہے جس طرح ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، پکڑتا ہے جس طرح ہم ہاتھ سے پکڑتے ہیں. تو انہوں نے صفات کو مانا لیکن ایسے طریقے سے کہ اللہ کے لیے گویا جسم کو ثابت کر لیا. تو اسی دور میں مقاتل بن سلیمان نے یعنی صفات کا قول تو کیا لیکن تجسم کے قائل بن گئے، تو مجسمہ وجود میں آ گئے. تو معتزلہ اس طریقے سے جو ہے معطلہ، مجسمہ اس قسم کے جو ہے لوگ پیدا ہوئے. پھر علماء کو ضرورت پڑی کہ ان کے مقابلے میں ان کی تردید کریں. ادھر حکومتی انقلاب، ادھر جو ہے لوگوں کے حالات انتہائی دینی لحاظ سے خراب. تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اس امت کا ایک اللہ رب العزت نے اس کی خوبی رکھی ہے. جب بھی ایسی دین کے خلاف کو باتیں ہوتی ہیں تو امت کے علماء اس کے خلاف اپنی پوری توانائی کو خرچ کرتے ہیں. پھر اس دور میں نحو کی بنیاد رکھی گئی، صرف کی، معنی، بیان، بدیع، تمام علوم جتنے بھی ہیں یہ سارے علوم بھی رکھے گئے. اور اس طریقے سے معاملہ جو ہے وہ بڑھتا گیا. چنانچہ 143 کے بعد پھر باقاعدہ احادیث کو لکھنا شروع کیا گیا. تو یہ دور الابواب کا دور ہے. ابواب کا دور ہے جس میں یعنی کتاب کو کے اندر ابواب رکھے گئے اور فقہی ترتیب پر ان کو مرتب کیا گیا. اس کو تبویب بھی کہتے ہیں، ابواب بھی کہتے ہیں. تو پہلا جو دور تھا فقط یعنی لکھنا جو تھا، کتابی شکل دینا مقصد تھا. اور یہ دور ہے ابواب کا کہ معنی یعنی اس دور میں ابواب کے طریقے پر کتابوں کو کی تصنیف کی گئی. اب اسی دور میں موطا امام مالک ہے، اور اسی دور میں جو ہے جامع سفیان ثوری ہے، اور اس طریقے سے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. چنانچہ امام سیوطی نے ایک شعر میں یہ کہا ہے کہ اول جامع الحدیث والاثر ابن شہاب عامر له عمر. اور پھر آگے کہتے ہیں اول الجامع للابواب جماعت فی العصر ذقترابی. تو یہ فرماتے ہیں کہ پہلا کام جمع الحدیث کا ہے، دوسرا کام ابواب کا ہے. تو جمع الحدیث کب ہوا؟ کہتا ہے یعنی احادیث کے جمع کرنے کا سب سے پہلا کام جو کیا وہ ابن شہاب زہری نے کیا. اول جامع الحدیث والاثر ابن شہاب عامر له عمر، کہ عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر ابن شہاب زہری نے احادیث کو جمع کیا. اور پھر اس کے بعد اول الجامع للابواب جماعت فی العصر ذقترابی، کہ بھئی ابواب کے کام کرنے والا کوئی خاص بندہ متعین نہیں، وہ ایک پوری جماعت ہے، وہ ساری جماعت کو اولیت حاصل ہے. یعنی وہ ایک ہی دور میں انہوں نے کام کیا. چنانچہ ابن جریج نے مکے میں کام کیا، امام مالک نے مدینہ میں کام کیا، امام اوزاعی نے شام میں کیا، اور معمر بن راشد نے یمن میں کیا، حماد بن سلمہ نے بصرے میں کیا، اور سفیان ثوری نے کوفہ میں کیا. تو اس دور میں ان علماء نے کتابیں حدیث پر لکھی. تو اسی کو شاعر نے شعر میں کہا اول الجامع للابواب جماعت فی العصر ذقترابی، یعنی ایک پوری جماعت ہے کہ دور ان کا آپس میں قریب قریب ہے. تو اس دور میں ان لوگوں نے ابواب پر کام کیا. للابواب کا لفظ آیا، تو پہلا لفظ آیا جمع الحدیث، دوسرا لفظ آیا ابواب. پھر اس کے بعد تیسرا دور ہے، تو تیسرا دور آیا مسانید کا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلا دور جمع الحدیث کا، دوسرا دور ابواب کا، تیسرا دور مسانید کا. کیونکہ جب ابواب پر کتابیں لکھی گئیں تو اس میں ہر قسم کی حدیثیں آ گئیں، مرفوعات بھی آ گئے، موقوفات بھی آ گئے،
مقطوعات بھی آ گئے اور اس طریقے سے صحیح ضعیف ہر قسم کی حدیث آ گئی۔ پھر اس کے بعد یہ ابواب کا جو دور ہے 143 سے لے کر 200 تک، اسی بیچ میں علماء نے جو کام کیا یہ ابواب پر کام ہوا۔ 200 کے بعد پھر 200 یعنی 30ویں صدی کے پہلے ربع میں پھر یہ کام ہوا مسانید پر۔ مسانید جمع مسند کا ہے۔ مسند کی معنی یہاں کیا ہے کہ معنی وہ روایتیں جمع کی گئیں جو اللہ کے نبی تک ان کی سند متصل ہو، یعنی اس میں اہتمام اس بات کا کیا گیا کہ صرف اپنے کتاب میں مرفوعات کو رکھا جائے، باقی آثار صحابہ یا تابعین ہیں ان کو چھوڑا جائے۔ تو یہ دور ہے مسانید کا۔ اسی دور کی کتابیں ہیں یعنی مسند امام احمد بن حنبل، اور اس طریقے سے عبید اللہ بن موسیٰ عبسی، اور بھی مسانید بہت سارے، نعیم بن حماد خزائی، تو ان کے مسانید ہیں۔ تو یہ مسانید کا دور ہے، یہ ہے تیسرا دور۔ تو پہلا دور جمع الحدیث کا ہوا، دوسرا دور ابواب کا ہوا، تیسرا دور مسانید کا ہوا۔ یہ تقریباً 30ویں صدی کے ربع اول میں یہ کام ہوا۔ اس کے بعد پھر یہ 3 دور، اب اسی تیسرے دور کا اسی اپنے شاعر نے اپنے شعر میں تیسرے دور کا ذکر نہیں کیا، چوتھے دور کا ذکر کیا ہے۔ اب چوتھا دور جو ہے وہ سیاح کا ہے، کہ جس میں پھر اس بات کا اہتمام ہوا کہ ماشاءاللہ احادیث کا خزانہ بہت بڑا ہو گیا، بہت بڑا مواد مرفوع روایات کا ہو گیا، لیکن اب اس میں یہ تمیز نہ رہی کہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے، ہر قسم کی روایت آ گئی۔ چنانچہ اس زمانے کے علماء اسحاق بن راہویہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ استاد مکرم نے یہ جملہ فرمایا کہ کاش صحیح احادیث کو جمع کیا جائے۔ امام صاحب فرماتے ہیں استاد مکرم نے یہ جملہ فرمایا تو فوراً میرے دل میں آیا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، بس اس کے بعد میں نے اس کام کو شروع کیا۔ تو یہ دور ہے صحاح کا، جس میں صحیح احادیث کو جمع کیا گیا، یعنی مرفوعات میں بھی جو ضعاف یا اس طرح کی تھی ان کو چھوڑ کر کے صحیح احادیث کو جمع کیا گیا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے صحاح کا دور۔ تو اس کو کہتے ہیں اول الجامع باختصاری علی الصحیح فقط البخاری ثم مسلم بعدہ والاول علی الصحیح فی الصحیح افضل۔ یہ شاعر کا شعر ہے۔ تو اس میں تیسرے دور کو چھوڑ دیا، چوتھا دور بیان کیا۔ وہ چوتھا دور یہ ہے کہ اول الجامع باختصاری، یعنی ایسی تدوین کہ جس میں فقط صحیح روایات پر اختصار کیا گیا۔ اول الجامع باختصاری علی الصحیح فقط البخاری، کہ یہ کام صرف بخاری امام بخاری نے کیا کہ اپنی کتاب میں صحیح احادیث پر اختصار فرمایا۔ ثم مسلم بعدہ والاول، نمبر 2 پہ امام مسلم ہے، لیکن والاول یعنی امام بخاری علی الصحیح فی الصحیح افضل، صحیح قول کے مطابق صحت میں ان کا معیار مسلم سے بھی زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ دور ہو گیا چوتھا۔ اس کے بعد پھر پانچواں دور جو ہے وہ دور ہے استخراج کا، کہ پھر صحاح کی کتابوں پر استخراج، جیسے مستخرج اسماعیلی، یہ امام بخاری کے اوپر جو ہے وہ اپنی کتاب کا استخراج فرمایا۔ استخراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کتاب کے مؤلف کے مرویات کو اپنی سند سے بیان کرنا۔ مثلا میرے پاس ایک ایسی سند ہے کہ امام بخاری سے نہیں ملتی، امام بخاری کے استاد سے ملتی ہے، یا امام بخاری کے استاد سے ملتی ہے۔ اب امام بخاری کی پوری کتاب کو میں اپنی سند سے بیان کروں تو اس کو کہتے ہیں استخراج۔ تو یہ دور ہے پانچواں، استخراج کا دور ہے۔ پھر یہ استخراج صحیح بخاری پر ہوا، استخراج مسلم پر ہوا، کئی کتابوں پر استخراج ہوا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ پانچواں دور، اور اگر اس کے ساتھ عہد رسالت کا زمانہ ملائیں تو یہ معنی حدیث کو یہ تحریر میں لانے کے 6 مراحل ہو گئے، اور آہستہ آہستہ ان میں ترقی ہوتی رہی۔ تو تدوین حدیث اور اس کے ارتقائی مراحل عہد رسالت سے شروع کر کے اس طریقے سے پھر تقریباً 3 صدیوں تک علم حدیث باقاعدہ مکمل منظم
اور ضبط میں آ گیا۔ تو یہ تدوین کی جب بات میں نے عرض کی تو اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی، یہ جو دنیا کہتی ہے کہ یہ حدیث تو 3 صدی میں لکھی گئی، تو یہ اللہ کے نبی کی بات تھوڑی ہے، تو یہ ایک ضلالت ہے اور یہ گمراہی ہے، بے دینی ہے، یہ بات اس طرح بالکل نہیں۔ اور تفصیل میں نے عرض کر لی کہ عہد رسالت ہی سے احادیث کو یاد کیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام عرب جو تھے وہ بہت بڑے حافظے کے مالک تھے، لکھنے پڑھنے کا ان کا رواج نہیں تھا، لیکن حافظہ اللہ نے ان کو اتنا دیا تھا کہ وہ اپنے شجرے، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں کے شجرے ان کو برزبان یاد ہوا کرتے تھے۔ فلاں جو گھوڑا ہے یہ فلاں گھوڑی کا بیٹا ہے، وہ اس کا وہ کئی ان کے جو ہے وہ سلسلہ ان کا بیان کر دیا کرتے۔ تو اللہ نے ان کو بہت بڑا حافظہ دیا تھا، تو وہ بہت بڑے حافظے کے مالک تھے۔ تاہم یعنی باوجود اس کے بھی پھر یہ ہے کہ لکھنے کا بھی نہ صرف یہ کہ عمل ہوا بلکہ ان کو باقاعدہ حکم بھی دیا گیا کہ تم لکھو، اور کافی املاءات اس کے موجود ہیں انشاءاللہ۔ کتاب العلم میں ایسی باتیں آئیں گی، جیسے ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ یعنی فتح مکی کے موقع میں ایک خزائی شخص نے ایک لیس قبیلے کے بندے کو اپنے بندے کے قتل کے عوض میں اس کو قتل کیا، یعنی اپنے بندے کا انتقام لیا۔ جب اللہ کے نبی تک بات پہنچی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہاں ایک جو خطبہ دیا وہ بہت بڑا ایک وسیع خطبہ تھا جس میں کئی شرعی احکامات تھے، تو ماشاءاللہ عجیب و غریب تھا، جس میں کافی احکامات تھے۔ تو یہ جب پورا خطبہ ہو گیا تو اس کے بعد ایک شخص کھڑا ہو گیا یمن کا، مشہور تھا ابو شاہ سے، ابو شاہ اس کی کنیت تھی۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ماشاءاللہ یہ آپ کا فصیح و بلیغ خطبہ ہے، یہ آپ کسی کو حکم کریں تحریر کروا کے دیں، اور یہ مجھے لکھت میں چاہیے۔ فرمایا اکتبو لابی شاہ، یہ ابو شاہ کو لکھ کے دو۔ تو اس قسم کے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ جو بات میں نے عرض کی ہے تو پہلے آپ کو موضوع کی بات بتائی، پھر میں نے بتایا کہ تدوین، جب تدوین پر تفصیلی بات کیا تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس علم کا واضح یا مدون اول کون ہے۔ تو اس کے لیے بات یہ کہ اصل میں تو اللہ کے نبی اور صحابہ وہی ان کے جو ہیں یعنی تدوین کی بنیاد تو ادھر سے ہی شروع ہوئی، لیکن کتابی شکل دینے کا باقاعدہ جو مرحلہ شروع ہوا ہے وہ 1 صدی کے اخیر سے ہوا ہے۔ اس لیے یعنی مدون مطلقاً اولیت، تدوین کے اندر اولیت کاملہ یعنی مطلقاً پہلا مدون، وہ تو اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ مدون اول جو ہے ابن شہاب زہری ہے، محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب زہری مدنی، متوفا سن 125، تو یہ مدون اول ہے۔ لیکن امام بخاری اشارہ فرماتے ہیں کہ مدون اول ابو بکر حزمی ہے، ابو بکر بن محمد بن عمرو ابن حزم وہ مدون اول ہے۔ چنانچہ کتاب العلم میں اس کا واقعہ لا کر کے اشارہ فرمایا کہ مدون اول کون ہے، زہری نہ بلکہ حزمی ہے۔ باقی یہ کہ امام سیوطی نے اپنے شعر میں جو کہا کہ اول جامع الحدیث والاثر، پھر کہا کہ اول جامع للابوابی جماعت فی العصر ذکرابی، تو یہ اولیت اضافی ہے، یہ اولیت مطلقہ، یہ اولیت اپنی بلاد کے لحاظ سے کہ اپنے اپنے علاقوں میں ان کو اولیت حاصل ہوئی، کہ مثلا مکے میں اولیت ابن جریر کو حاصل ہوئی، مدینہ میں اولیت امام مالک کو حاصل ہوئی، شام میں اولیت امام اوزاعی کو ہوئی، یمن میں اولیت معمر بن راشد کو ہوئی، بصرہ میں اولیت حماد بن سلمہ کو ہوئی، اور اس کوفے میں اولیت سفیان ثوری کو ہوئی۔ تو یہ جو اولیت ہے اپنی بلاد کے لحاظ سے ہے یا اولیت ابواب کے لحاظ سے، کیونکہ ابواب اس دور میں شروع ہوئے، پہلے جو لکھنا تھا وہ کتابی شکل مقصد تھی، باقی تبویب یا ترتیب مقصود نہیں تھی۔ تو ترتیب اور تبویب کے لحاظ سے ان پوری جماعت کو اولیت ہے، یعنی پوری جماعت اول ہے۔ تو بہرحال یہ اول کا بھی پتہ چلا کہ مدون اول جو ہے وہ کون ہے۔ باقی اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی ہیں، پھر انشاءاللہ یہ بعد میں عرض کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
مل گیا.